ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، ایک صحابی رسول ہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق کی خلافت تھی، حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے حضرت عمر، اور عرب کے اندر ایک صوبہ تھا، اس کا نام حمص تھا، حمص، وہاں کا کوئی امیر نہیں تھا، کوئی گورنر نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق حضرت سعید بن عامر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آئے سعید بن عامر، میں تمہیں حمص کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، میں تمہیں حمص کا امیر بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن عامر نے انکار کر دیا، آئے امیر المومنین میں حمص کا گورنر نہیں بن سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں آئے سعید بن عامر بن جاؤ، کیا برائی ہے، میں تمہیں حمص کا گورنر بناتا ہوں۔ حضرت سعید بن عامر نے منع کر دیا، آئے عمر فاروق میرے سامنے بہت سی مجبوریاں ہیں، آئے عمر فاروق میرے سامنے بہت سی پریشانیاں ہیں، اسی لیے میں حمص کا گورنر نہیں بن سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے پھر کہا، حضرت سعید بن عامر نے پھر انکار کر دیا، حضرت عمر فاروق نے ضد کر لی، آئے سعید نہیں تمہیں حمص کا گورنر بننا پڑے گا، آئے سعید میں خلیفہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں اور میں تمہارے پاس سے چل کے آیا ہوں، آئے سعید تمہیں حمص کا خلیفہ بننا پڑے گا۔ حضرت سعید بن عامر نے پھر انکار کر دیا، حضرت عمر نے اتنی ضد کی، حضرت سعید بن عامر مجبور ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے بہت زیادہ ضد کی اور یہ بھی کہہ دیا میں خلیفہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور میرا حکم ماننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ بہرحال حضرت سعید بن عامر کو حمص کا گورنر بنا دیا گیا، حضرت سعید بن عامر کو حمص کا امیر بنا دیا گیا اور حضرت عمر نے ان کو حمص روانہ کر دیا۔ کچھ دن کے بعد، 3-4 مہینے کے بعد جب حضرت عمر حمص پہنچتے ہیں، کیونکہ وہ تو خلیفہ ہے، حضرت عمر امیر المومنین ہیں، ان کو بھی سارے مسلم ممالک کے دورے کرنے رہتے تھے، سارے صوبوں کے دورے کرنے رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق حمص جاتے ہیں، حمص کی جامع مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں آئے حمص کے لوگوں، آئے حمص کی عوام، میں نے تمہیں جو امیر دیا ہے، میں نے تمہیں جو گورنر دیا ہے، بتاؤ اس کا کیا حال ہے، وہ تمہارے درمیان انصاف کرتا یا نہیں کرتا ہے، تمہارے مقدموں کو حل کرتا یا نہیں کرتا ہے۔ حمص کے لوگ کہتے ہیں آئے عمر، آپ نے جو گورنر ہم کو دیا ہے، آپ نے جو امیر ہم کو دیا ہے، آئے عمر وہ ہے تو بالکل ٹھیک، ہمارے درمیان انصاف بھی کرتا ہے، ہماری لڑائیوں کو بھی ختم کرتا ہے، ہمارے جھگڑوں کو بھی ختم کرتا ہے، مگر آئے عمر اس کے اندر 4 بہت بڑی غلطیاں ہیں، آئے عمر جو ہمیں پسند نہیں ہے، اس کے اندر 4 بہت بڑی غلطیاں ہیں جو کسی امیر کے لیے زیبا نہیں دیتی ہیں، جو کسی گورنر کے لیے زیبا نہیں دیتی ہیں۔ آئے عمر اس کے اندر 4 بہت بڑی غلطیاں ہیں جو کسی امیر کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ کہا 4 غلطیاں ہیں؟ کہا کون سی غلطی ہے؟ حمص کے لوگ کہتے ہیں آئے عمر اس کی سب سے پہلی غلطی اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے، آئے عمر جب سورج چڑھ جاتا ہے، جب سورج نکل آتا ہے اور دن کا ایک اچھا خاصا حصہ گزر جاتا ہے، جب سورج اپنے شباب پر ہوتا ہے تب وہ اپنے دفتر میں آتا ہے، تب وہ اپنے آفس میں آتا ہے، اور آئے عمر ایک مسلمان کا دن تو فجر کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ سعید بن عامر کو چاہیے کہ فجر کے بعد ہی فوراً اپنے دفتر میں آ جائے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، جب سورج بہت زیادہ نکل آتا ہے، جب دن چڑھ جاتا ہے تب وہ اپنے آفس میں آتا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی غلطی ہے۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ آئے عمر اس کی دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ رات میں کسی کی نہیں سنتا ہے، دن میں ہماری سنے گا، ہمارے جھگڑوں کو ختم کرے گا، ہمارے درمیان انصاف کرے گا، مگر رات میں عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ کتنی بھی بڑی لڑائی ہو، کتنا بھی بڑا جھگڑا ہو، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، وہ اپنے گھر کے دروازے کو نہیں کھولتا ہے۔ آئے عمر یہ اس کی دوسری غلطی ہے۔ اچھا تیسری غلطی کیا ہے؟ آئے عمر اس کی تیسری غلطی تو
بہت بڑی ہے. کہا کیا ہے؟ آئے عمر فاروق اس کی تیسری غلطی یہ ہے وہ ہفتے میں ایک دن کی چھٹی کرتا ہے, ہفتے میں ایک دن کا ہالیڈے کرتا ہے, اور آپ نے تو کسی چھٹی کو مقرر نہیں کیا ہے, آپ کی طرف سے تو کسی چھٹی کا فرمان نہیں ہے, وہ اپنی طرف سے ایک چھٹی کرتا ہے. اچھا چوتھی غلطی کیا ہے؟ آئے عمر اس کی چوتھی غلطی یہ ہے, آئے عمر اس کو عجیب سی بیماری ہے, مجلس میں ہوتا ہے کانپنے لگتا ہے, آئے عمر اسے مڑکی کے دورے آنے لگتے ہیں, تھر تھرانے لگتا ہے اور بے ہوش ہو کر کے گر جاتا ہے. ہم نے کئی مرتبہ کہا علاج کروا لو, حکیموں کے پاس چلے جاؤ, طبیبوں کے پاس چلے جاؤ, مگر عمر وہ اپنا علاج نہیں کرواتا ہے. یہ اس کے اندر 4 بہت بڑی غلطیاں ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں جاؤ سعید کو بلا کر کے لے کر کے آؤ. حضرت سعید کو بلایا گیا, حضرت سعید آئے, حضرت عمر فاروق نے وہیں پر عدالت لگا لی. پورے حمص کی عوام جمع ہو گئی, پورے شہر کے لوگ جمع ہو گئے. آج دیکھے عمر کیا انصاف کرتا ہے, آج دیکھے عمر کیا فیصلہ کرتا ہے. عدالت لگ جاتی ہے, سعید بن عامر کو بلایا جاتا ہے, کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے انصاف, یہ ہوتا ہے عدل. جرم ثابت ہوا, عدالت لگائی جا رہی ہے. حضرت عمر فاروق منصف کی جج کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں, سارے حمص کے لوگ موجود ہیں. آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حضرت سعید بن عامر کو کھڑا کیا گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں آئے سعید, یہ تمہاری رعایا کہہ رہی ہے, تمہاری پرجا کہہ رہی ہے, یہ تمہارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر 4 بہت بڑی غلطیاں ہیں. تمہاری پہلی غلطی یہ ہے کہ جب سورج بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے تب تم اپنے دفتر میں آتے ہو. تمہاری دوسری غلطی یہ ہے تم رات میں کسی کی نہیں سنتے ہو. تمہاری تیسری غلطی یہ ہے تم ہفتے میں ایک دن کی چھٹی کرتے ہو. اور تمہاری چوتھی غلطی یہ ہے کہ تمہیں ایک بیماری ہے, تم اس کا علاج نہیں کرواتے ہو. آئے سعید 4 غلطیوں کا جواب دینا پڑے گا. آئے سعید 4 غلطیوں کا جرم بیان کرنا پڑے گا, ورنہ آج تجھے عمر کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. آئے سعید جواب دو. آئے سعید پہلی غلطی کا جواب دو. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب سورج کافی زیادہ چڑھ جاتا ہے, جب سورج اپنے شباب پر ہوتا ہے تب تم اپنے آفس میں آتے ہو, اپنے دفتر میں آتے ہو, اور ایک مسلمان کا دن تو فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. تم کو چاہیے کہ فجر کے فوراً بعد اپنے دفتر میں چلے آؤ. مگر عمر یاد کریے میں نے آپ کو بار بار منع کیا تھا. آئے عمر میں نے آپ کو بار بار منع کیا تھا مجھے حمص کا گورنر نہ بناؤ, مجھے حمص کا امیر نہ بناؤ. میرے سامنے بہت سی مجبوریاں ہیں, میرے سامنے بہت سی پریشانیاں ہیں. آئے عمر میں نے بار بار آپ سے انکار کیا تھا, آئے عمر میں نے بار بار آپ سے منع کیا تھا, لیکن عمر فاروق آپ ہی نے مجھے یہاں کا گورنر بنایا ہے. آئے عمر آپ نے مکلف کیا ہے, آئے عمر آپ نے مجبور کیا ہے, اور اب کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال و جواب بھی کر رہے ہو. آئے عمر سننا چاہتے ہو تو سن لو, آئے حمص کے لوگوں تم بھی سن لو. آئے عمر فاروق سنو, میری بیوی ہاتھوں سے لولی ہے, پیروں سے لنگڑی ہے, ہاتھوں سے معذور ہے, پیروں سے معذور ہے. آئے عمر فاروق فجر کی نماز پڑھتا ہوں, اپنے گھر جاتا ہوں, میری بیوی لنگڑی لولی ہے, اس کی نجاستوں کو صاف کرتا ہوں, اس کی غلاظتوں کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہوں. آئے عمر اس کو پاک و صاف کرتا ہوں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آئے عمر میں ان کو بھی غسل دیتا ہوں, اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتا ہوں, آٹا گوندتا ہوں, اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں, اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں. اور تب تک اتنی زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے, اتنی زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے کہ سورج نکل آتا ہے, دن چڑھ جاتا ہے. آئے عمر میں نے آپ سے بار بار منع کیا تھا, میرے سامنے بہت سی مجبوریاں ہیں. آئے امیر المومنین کبھی میں نے اس کو ظاہر نہیں کیا تھا, لیکن عمر آپ نے ظاہر کروا دیا. آئے عمر میں نے آپ سے بار بار انکار کیا تھا مجھے گورنر نہ بناؤ, آپ سے میں نے بار بار کہا تھا. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو ہیں.
حضرت عمر فرماتے ہیں آئے ہمس کے لوگوں دیکھ لو، تمہارے امیر کا تو یہ حال ہے اور تم اپنے امیر کی شکایتیں کر رہے ہو۔ آئے سید تمہاری دوسری غلطی یہ ہے تم رات میں کسی کی نہیں سنتے ہو، کتنی بھی بڑی لڑائی جھگڑا ہو تم رات میں کسی کی بھی نہیں سنتے ہو، دن میں تو سب کی سنو گے۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں آئے عمر میں امیر ہوں، میں خلیفہ ہوں، اور دن میں میرے سامنے اتنے زیادہ مقدمے رہتے ہیں، اتنی زیادہ لڑائیاں رہتی ہیں کہ میں صرف فرض نماز پڑھ پاتا ہوں، سنتیں پڑھنے کا بھی ٹائم مجھے نہیں ملتا ہے۔ آئے عمر میں دن میں صرف فرض پڑھ پاتا ہوں، سنتیں پڑھنے کا بھی ٹائم مجھے نہیں ملتا ہے۔ آئے عمر رات میں عشاء کے بعد اپنے گھر چلا جاتا ہوں، دروازے لاک کر لیتا ہوں اور صرف اپنے رب کے لیے نفلی نماز پڑھتا ہوں، نفلی عبادت کرتا ہوں۔ آئے عمر کیا میں اپنے رب کا اتنا ناشکرہ بندہ بن جاؤں، کیا میں اپنے رب کی عبادت بھی نہ کروں؟ آئے عمر میں نے دن اللہ کے بندوں کے نام کر دیا ہے اور رات میں نے اللہ کے نام کر دی ہے، دن میں اللہ کے بندوں کی سنتا ہوں اور رات میں میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ میری دوسری غلطی کا جواب ہے۔ دو سوال میں تو جواب دے دی، اب تیسرا سوال دیکھیے۔ آئے سعید تمہارا تیسرا جرم یہ ہے میں نے تو کسی چھٹی کو مقرر نہیں کیا ہے۔ آئے سعید تم اپنی طرف سے ایک چھٹی کیوں کرتے ہو؟ آئے سعید تم ہفتے میں ایک دن کا ہالیڈے کیوں کرتے ہو؟ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں آئے عمر اس سوال کو نہ پوچھئے، اس کے بعد والا پوچھ لیجئے، سوال کو رہنے دیجئے۔ حضرت عمر فرماتے نہیں غلطی ہے تو جواب تو دینا پڑے گا۔ کہا نہیں عمر اس کو پھر کبھی پوچھ لینا، اکیلے میں پوچھ لینا۔ کہا نہیں عمر آئے سعید جواب تو سب کے سامنے دینا پڑے گا، آئے سعید جواب دینا پڑے گا۔ بتاؤ تم ہفتے میں ایک دن کی چھٹی کیوں کرتے ہو، ہفتے میں ایک دن کا ہالیڈے کیوں کرتے ہو؟ حضرت سعید فرماتے ہیں آئے عمر سننا چاہتے ہو تو سن لو، آئے عمر اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سن لو۔ آئے عمر میرے پاس صرف ایک ہی چادر ہے، آئے عمر میں خلیفہ ہوں، آئے عمر میں گورنر ہوں، لیکن میرے پاس صرف ایک ہی چادر ہے۔ آئے عمر میں پورے ہفتے اس چادر کو پہنتا ہوں، میں پورے ہفتے اس چادر کا استعمال کرتا ہوں اور ہفتے میں اس چادر کو دھوتا ہوں، اس کو سکھاتا ہوں۔ میری بیوی کی دوسری بہت باریک چادر ہے، میں اس کو باندھ کر گھر ہی میں نماز پڑھ لیتا ہوں، باہر بھی نہیں جاتا ہوں۔ آئے عمر میں اتنا زیادہ غریب ہوں، میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے لیے دوسری چادر کا انتظام کر سکوں، ایک ہی چادر ہے، اسی کو دھوتا ہوں، اسی کو سکھاتا ہوں اور پہن لیتا ہوں، اسی لیے میں ہفتے میں ایک دن کی چھٹی کرتا ہوں۔ غور کیجئے حالات کیسے ہیں صحابہ کہ یہ ہوتا ہے تقویٰ، یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ کسی کو دکھا نہیں رہے ہیں، کسی کو بتا نہیں رہے ہیں گھر کے کیا حالات ہیں، اسے کہا جاتا ہے تقویٰ۔ کہا سعید چوتھی غلطی باقی ہے۔ آئے سعید تمہاری چوتھی غلطی ہے تمہیں ایک بیماری ہے، مڑکی کے دورے آتے ہیں، تم اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے ہو؟ حضرت سعید کہتے ہیں آئے عمر یہ ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں آئے عمر جب مکے کے اندر حضرت خبیب کو مکے کے کافروں نے سولی پہ چڑھا دیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے آئے خبیب کہو اگر آج اس سولی پر میری جگہ محمد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت خبیب نے کہا تھا اے مکے کے کافروں مجھے مار دو، میرے اگر ایک ایک رونگٹے میں جانے تو وہ بھی نکال لو، یہ تو مجھے گوارا ہے، مگر یہ گوارا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چپ جائے۔ آئے عمر فاروق حضرت خبیب کے جسم میں لوہے کی گرم گرم سلاخیں ڈالی جاتی، گرم گرم سریے ڈالی جاتی، میں وہیں پر موجود تھا اور میں حضرت خبیب کو نہ بچا سکا۔ آئے عمر جب وہ منظر مجھے یاد آتا ہے، جب میں حضرت خبیب کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے مڑکی کے دورے آ جاتے ہیں۔ آئے عمر میں کانپنے لگتا ہوں، میں تھرتھرانے لگتا ہوں اور مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ آئے عمر میں نے آپ کو بار بار منع کیا تھا مجھے گورنر نہ بناؤ، آئے عمر میں نے انکار کیا تھا مگر آپ نے مجھے مجبور کیا ہے، آئے عمر آپ ہی نے مجھے مکلف بنایا تھا۔